سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائی، گزشتہ چند جمعوں سے اس عنوان پر کچھ ضروری باتیں اور وضاحتیں چل رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی کچھ اہم سنتیں جو آہستہ آہستہ ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ایسی سنتوں کا تذکرہ اور ایسی سنتوں کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ اس وقت میں جاری ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جان کر یا جانتے ہیں تو استحضار کر کے سنتوں کو کما حقہ اپنی زندگی میں لانے والے بنیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے ایسی کچھ باتوں کا تذکرہ اس وقت میں چل رہا ہے۔ گزشتہ چند اہم سنتوں کی جانب توجہ دلائی گئی، اس وقت بھی کچھ اہم سنتوں کی جانب توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چند سنتیں ہیں: اللہ کے راستے میں مسکینوں اور محتاجوں پر خرچہ کرنا، نفل صدقہ خیرات کرنا، اس کے بارے میں، اور کچھ سوتے اور اٹھتے وقت کی دعاؤں اور کچھ اعمال اور معمولات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ایک سنت تو ہے سوتے وقت میں دعا کا اہتمام اور سو کر اٹھنے کے بعد دعا کا اہتمام۔ دعا یاد تو ہوتی ہے تقریباً لوگوں کو، مگر پڑھنے میں کچھ کوتاہی اور لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی آواز کم کرو، تھوڑی بس۔ سوتے وقت کی دعا کا اہتمام، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے لیے دعاؤں کی تعلیم اور ترغیب منقول ہے۔ ایک دعا جو عموماً پڑھی جاتی ہے اور یاد ہوتی ہے مگر پڑھنے کا اہتمام نہیں ہو پاتا، وہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ چھوٹی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اور بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے یعنی سوتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے تو اکثر و بیشتر احباب بتا دیتے ہیں، دعا بتلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ جنہوں نے عربی پڑھی ہوگی یا بچپن میں مدرسہ مکتب پڑھا ہوگا، کسی نہ کسی مول صاحب کے پاس پڑھا ہوگا یا گھروں میں مول صاحب نے آ کر کے پڑھایا ہوگا، تو اکثر ایسے لوگوں کو یہ دعا یاد تو ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی دعا عموماً یاد ہوتی ہے، اور یہ سوتے وقت کی دعا جتنے لوگوں کو یاد ہوتی ہے اس سے پرسنٹیج البتہ کم ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا یاد ہونے والا پرسنٹیج، عمل کتنے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ابھی تو بات ہوگی اس پر انشاءاللہ، لیکن یاد کتنے لوگوں کو ہے اور کتنے لوگوں کو نہیں ہے، یہ سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، اگر دونوں میں ہم کمپیئر کریں تو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا اکثر لوگوں کو بچپن میں مکتب میں یا مول صاحب کے پاس پڑھے ہیں تو مول صاحب یا کوئی بھی یہ دعائیں یاد تو دلاتے ہیں، اور مگر سوتے وقت کی دعا نسبتاً سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کی بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے یاد ہی نہیں کیا، بہت سے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا لیکن بھول گئے، اور سوتے وقت کی دعا اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے مگر لاپرواہی اور غفلت ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ سوتے وقت کی دعا زیادہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد کی اتنے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں؟ جب دونوں دعائیں ہی
याद करते हैं पढ़ने के टाइम पर, सोते वक्त की याद करते हैं तो सोकर उठने के बाद की भी दुआ याद करते हैं, मगर एक याद रहती है अक्सर लोगों को और दूसरी भूल जाते हैं। क्यों? उसमें दो वजह हो सकती हैं, दो वजह। एक तो वो वाली दुआ थोड़ी बड़ी है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया से सोकर उठने के बाद की दुआ थोड़ी सी बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, थोड़ी बड़ी है ये, तो इसलिए शायद याद रखना मुश्किल हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। दूसरी वजह जो समझ में आती है वो ये कि सोते वक्त में तो सब काम काज सब छोड़ छाड़ कर अब बिस्तर पर जा रहे हैं, लेट रहे हैं, तो उस वक्त एक डर सा होता है कि सो के उठने के बाद पता नहीं क्या होगा, जागेंगे नहीं जागेंगे, किसी को ये खौफ रहता है, डर। तो उन्होंने ये दुआ पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह आपके नाम से मर रहा हूँ, आपके नाम से जिंदा होऊंगा। तो उम्मीद रहती है कि दुआ पढ़ लिए बाद अगली रात अगली सुबह मिल जाती इंशाअल्लाह, इस वजह से। या मुसलमान हैं हम लोग, तो चूंकि मुसलमान हैं तो दुआएं याद होती हैं सोते वक्त में अक्सर, चूंकि ज़्यादा काम होते नहीं है, जब बिस्तर पर लेट जाते हैं तो ख्याल आ जाता है कि दुआ पढ़ लेना चाहिए, ख्याल आ जाता है कि दुआ पढ़ लेना चाहिए। और घरों में औरतें बड़े हजरात तवज्जो भी दिलाते हैं, देखो भाई सो रहे हैं, सोते वक्त की दुआ पढ़ लो दुआ। परसेंटेज थोड़ा ये इन लोगों का ज़्यादा है सोकर उठने की दुआ के बिलमुकाबिल। ये वजूहात है, ये दुआ कहीं ना कहीं याद रह जाती है, कहीं ना कहीं। सोकर उठने के बाद अब हमें काम होते हैं, अब हमें बहुत से काम होते हैं, मसरूफियात है, मशगूलियात है, कि हर एक का अपने अपने रहन सहन, अपनी अपनी ज़िंदगी के एतबार से कुछ टारगेट्स हैं। हर एक को सुबह उठते ही वो टारगेट पूरा करना है, वो दिमाग पे छाया हुआ होता है वो। तो सोकर उठने के बाद जागने की हालत में दिन के कामों की तरफ इतनी तवज्जो चली जाती है कि सोकर उठने के बाद की दुआ याद नहीं रह पाती है। ये एक वजह, स्ट्रॉन्ग वजह समझ में आती है कि इसलिए सोकर उठने के बाद की दुआ अक्सर लोगों को याद नहीं, सोते वक्त की दुआ याद होती है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई इस पर कि ज्यादा लोगों को एक दुआ याद होती है और दूसरी दुआ कम लोगों को याद होती है। जिन्होंने याद किया था याद है, लेकिन वो भी भूल रहे हैं, पढ़ना भूल रहे हैं, या तो दुआ भूल रहे या तो पढ़ना भूल रहे हैं। ये तो इस पर बात हुई, लेकिन मसला ये है कि दुआ अक्सर लोगों को सोते वक्त की याद है और कम लोगों को सोकर उठने के बाद की याद है, या भूल रहे हैं, जो भी है। इससे हटकर बात यह है कि हम में से अक्सर लोगों से ये दुआ वाली सुन्नत छूट रही है, याद होने के बावजूद सोते वक्त की दुआ भी छूट रही है और सोकर उठने के बाद की दुआ पढ़ने का एहतमाम भी छूट रहा है। समझ रहे हैं? जब हम सो जाते हैं ना, सोते नहीं हैं, मर जाते हैं। जब हम सोते हैं ना तो सिर्फ सोते नहीं हैं, मर जाते हैं, मतलब रूह निकल जाती है। अल्लाह ताला रूह के साथ कनेक्शन बाकी रखते हैं, रूह के साथ जिस्म का ताल्लुक बाकी रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। रूह निकल जाती है इंसान की, इसीलिए तो ये दुआ सिखलाई गई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह आपके नाम से मर रहा हूँ और आपके ही नाम से जिंदा होता हूँ। सोते वक्त में दुआ ही ये सिखलाई गई जिसमें मौत और जिंदगी की बात बतलाई गई है। रूह निकल जाती है इंसान की, कनेक्शन बाकी रहता है, जिसकी वजह से सांसें चलती रहती हैं, सांसें चलती रहती है क्योंकि अल्लाह ने कनेक्शन अभी बाकी रखा है जिस्म के साथ। जिस टाइम पर रूह इस तरह निकल जाए कि जिस्म से कनेक्शन ही खत्म हो जाए, ताल्लुक ही खत्म हो जाए, तो उस वक्त में कहा जाएगा कि अब ये हकीकत में मर गया, अब ये पूरे एतबार से मर गया। बात समझ में आ रही है? तो रूह इंसान की निकाल दी जाती है कनेक्शन की वजह से। अभी अल्लाह ने जो टाइम तय किया था इसके कंप्लीटली दुनियावी एतबार से मर जाने का, निकल जाने का, वो टाइम अभी आया नहीं है, तो कनेक्शन बरकरार है, उसकी वजह से उसको मुर्दा नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वो सो रहा है, सो रहा है, सांसें चल रही हैं, इस वजह से। बात समझ में आ रही है? बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि इंसान में एक है जिंदगी वाली रूह और एक है एहसास वाली रूह। जब इंसान सो जाता है, एहसास वाली, फीलिंग वाली रूह निकाल दी जाती है,
حیات زندگی والی سانسوں والی روح ہوتی ہے، بعض حضرات نے یہ بھی کہا، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے، انسان کی نکل جاتی ہے روح، بس وہ کنیکشن کی وجہ سے یا اللہ کا بھی حکم نہیں آیا اس وجہ سے، جسم کے ساتھ تعلق ہے اس لیے اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، بس سانسیں چل رہی ہیں، اور جب اللہ نے حکم کر دیا کہ اب اس کو کمپلیٹلی ختم کرنا ہے تو وہ سانسیں بھی بند کر دی جاتی ہیں اس کی، اب اس کے بعد دھکے دے لو، اٹھا لو، اٹھو 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 اٹھو، نہیں اٹھ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسا ہی پڑا ہوا تھا، لیکن اچانک سے کہہ رہے اٹھو اٹھو اٹھو، نہیں اٹھ رہا ہے، حصہ ختم ہو گیا اس کا۔ کیسا ختم ہو گیا بھائی؟ آلریڈی ختم ہو گیا تھا، کنیکشن نکل گیا، کنیکشن ختم ہو گیا، بات سمجھ رہے نا؟ اسی وجہ سے اہل علم بتلاتے ہیں کہ انسان سو جاتا ہے نا تو وہ خواب دیکھتا ہے، خواب کیسے دیکھ رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ خواب کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتے کہ روح نکل گئی، اس کی روح گھومتی ہے ادھر ادھر، وہ عالم خواب کے اندر اللہ رب العزت اس کی روح کو پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں، تو وہ اچھے بھی خواب دیکھتا ہے، کبھی برے بھی خواب دیکھتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیں، اب کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہیں، دوڑ رہا ہے کہیں پر، کہیں کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، کہیں کوئی خوشی کی چیز ہے اس کی طرف میں بھاگا بھاگا جا رہا ہے، اچانک سے آپ دھکا دے کر کے اٹھا دو، ہانپتا ہوا گھبراتا ہوا اٹھتا ہے، سونے والا انسان کیسے ہانپ گھبرا رہا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت آنن فانن سیکنڈ سے بھی کم لمحوں میں، لمحوں سے بھی کم پلوں میں وہ اللہ رب العزت اچانک سے اس کی روح کو وہاں بھیج دیتے ہیں، وہ ہانپتے بھاگتے ہوئے وہ اٹھتا ہے، سمجھ رہے؟ نہیں ایسا کیسا بھائی، روح کہاں ہے پتہ نہیں، وہاں سے یہاں تک کیسے آ جائے گی چند لمحوں میں، پلوں میں؟ ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سوال کریں گے تو حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا، کینیڈا میں بیٹھا ہوا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا، فون ملاتا ہے، اسی سیکنڈ، اسی پل، اسی لمحے میں آپ اسے کنیکٹ کر پا رہے ہیں، آپ ویڈیو کالنگ پر اسی سیکنڈ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے وہ کال پتہ نہیں، کہاں کتنے کلومیٹر چل کر آئیں، گاڑی پر آئیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے، اتنا لمبا سفر۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ پاسبل ہے، انسان کر لے، اللہ کی مخلوق انسان جس کو دماغ دیا ہے اللہ رب العزت نے وہ کر لے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے مان لیا، اور جو چیز ہم دیکھ نہیں رہے اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ بھائی یہ ٹیکنالوجی کو آج سے کئی صدیوں پہلے کوئی ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھا، مگر آج ہم نے دیکھ لیا تو مان رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ چیزیں ہمارے احساس میں آ جاتی ہیں، مشاہدے میں آ جاتی ہے، تب مان لیتے ہیں ہم، مگر حقیقت ہے، سمجھ رہے؟ چنانچہ ایک اور دعا ہے سوتے وقت میں پڑھنے کی، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، اس دعا سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اور بڑی دعا ہے، وہ دعا تو اکثر و بیشتر اہل علم کو بھی یاد نہیں رہتی ہے، اور اگر یاد ہو تو پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ دعا بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، اہل علم، علماء کرام، حفاظ، یہ بھی وہ دعا بھول جاتے ہیں، کیوں؟ پڑھنے کا وہ اہتمام نہیں ہے نا، اس وجہ سے۔ چلو خیر غنیمت ہے، چھوٹی دعا تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ بڑی دعا، وہ بھی بہت اہم دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے وہ، سمجھ رہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اس دعا میں کیا بولا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہ کہا اور یہ مانگا جا رہا ہے بسمک ربی، بسمک ربی، اے میرے رب میں آپ کے نام سے، بسمک ربی وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، مانے میں بستر پر لیٹ گیا، اے میرے رب آپ کا نام لے کر میں اپنے پہلو کو بستر پر ڈال چکا ہوں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، وبک ارفعہ، اور اے میرے رب آپ کے ہی نام سے میں اپنے پہلو کو اٹھاتا ہوں، آپ کا حکم ہوگا تو میں اپنے پہلو کو بستر سے اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں جو دعا بتلائی گئی اسی میں، ان امسکت نفسی فاغفرها یا فاغفر لها، اگر آپ میری روح کو، میری جان کو روک لیتے ہیں تو اے رب بخش دیجئے۔ سوتے وقت میں یہ دعا مانگ کر سونا ہے
کہ اے پروردگار اگر آپ میری روح کو روک لیتے ہیں آپ تو اس کو بخش دیجئے، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ روح کو واپس بھیجتے ہیں، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر آپ میری روح کو جسم میں واپس بھیجتے ہیں، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو پروردگار میری روح میرے جسم کی ویسی حفاظت فرمائیے جیسی آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ویسی حفاظت فرمائیے۔ کتنی اچھی دعا ہے، سمجھ رہے، ایمان کی حالت پر مرنے کی اس میں دعا مانگ لی گئی ہے، اور اگر واپس مل جائے تو پھر ان اور نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارے جانے کی دعا اس کے اندر مانگ لی گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا سوتے وقت میں روح نکال لی جاتی ہے، اللہ چاہے اور روک لے تو روک دیں، اور اللہ چاہے بھیجنا تو بھیج دیں۔ اگر روک لیتے ہیں تو دعا کر کے سنائیں کہ پروردگار بخش دیجئے مجھے، کیونکہ واپس اب میں کیا بخشے جاؤں گا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا، صبح آنکھیں نہیں کھلے گی۔ اور اگر آپ نے بھیج دیا ہے اے پروردگار تو پھر اپنے نیک صالح بندوں کی جیسے آپ حفاظت فرماتے ہیں ویسے میرے روح کی حفاظت فرمائیے گا، نگرانی فرمائیے گا، حفاظت فرمائیے گا۔ دعا مانگ کر سو گئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالی ہی لوگوں کی روحوں کو نکال دیتے ہیں، اللہ تعالی ہی لوگوں کی روحوں کو نکال دیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب وہ پرماننٹلی مر رہے ہیں تب، واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جو ابھی مرا نہیں ہے مگر سو گیا ہے اس کی بھی روح جان کو اللہ قبض فرما لیتے ہیں۔ جب موت دینا ہوتا ہے مانے جسم سے بھی کنیکشن ختم کرنا ہوتا ہے، پرماننٹلی موت دینا ہوتا ہے، تب بھی روح اللہ قبض فرماتے ہیں، اور ابھی پرماننٹ موت نہیں آئی مگر وہ سو رہا ہے، اس وقت میں بھی روح اللہ رب العزت قبض فرما لیتے ہیں۔ تو معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، سوتے ہیں نا تو سوتے نہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تو دعا سکھلائی گئی، سوتے وقت میں یہ دعا پڑھ رہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اے پروردگار میں مر رہا ہوں آپ کے نام سے، اور آپ کے نام سے زندہ بھی ہوں گا۔ مطلب مرنے کو پہلے رکھا گیا اور زندہ ہونے کو بعد میں رکھا گیا، سونے کو پہلے رکھا گیا، جاگنے کو بعد میں رکھا گیا، اسی امید پر کہ اے اللہ دوبارہ زندگی دے دیجئے، اس رات کے بعد والا اگلا دن دکھا دیجئے۔ کیوں؟ پروردگار پتہ نہیں ابھی کس حالت پہ سو رہا ہوں، صبح کا ایک دن مل جائے گا تو شاید اپنی آخرت میں اپنی بخشش کے لیے کچھ سامان کر لوں گا، اے اللہ شاید کچھ نمازیں زیادہ ہو جائیں، پروردگار شاید کچھ صدقہ و خیرات زیادہ ہو جائے، پروردگار شاید کچھ نفل اعمال، روزے، زکوٰۃ وغیرہ اور کچھ کر لوں، زکوٰۃ فرض اعمال کو بھی انجام دے لوں، فرض نمازیں بھی انجام دے لوں، شاید پروردگار آپ کا اگر آپ نے طے کر رکھا ہے میرے اعتبار سے شاید، مطلب مرنے والے انسان کے اعتبار سے شاید، اور اللہ کے اعتبار سے تو یقینی طور پر، تو پروردگار شاید کہ مجھے آپ نے کچھ اور وقت طے کر رکھا ہے، لمبی زندگی آپ دے دیں گے، اعمال کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی، اور یہ کوانٹٹی اعمال کی اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنے گی، اور وہ اجر و ثواب میں اضافہ، اور وہ اجر و ثواب میں اضافہ کل آخرت میں میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، کتنی اچھی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر سونے کا اہتمام کرنا ہے، مگر جائزہ لیں، سب جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کا، آپ اپنی روٹین کا، اپنے فیملی کی روٹین کا، کیا ہم لوگ سوتے وقت میں سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں یہ دعا پڑھ کر سو؟ کیا گھر کا مرد عورت کو، بیوی کو، اور اپنے فیملی ممبرز کو اور اپنے بچوں کو بتلا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھو؟ کیا مرد کی ذمہ داری اتنا ہے کہ کھلائے پلائے بس بات ختم؟ کیا آدمی کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ان کے لیے اچھے کپڑے بنائے، ان کی سہولت کی چیزیں ان کو دلائے بس بات ختم؟ کیا مرد کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ کس کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے دنیا میں جینے کے واسطے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے
اتنا گائیڈ کر دے اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، بس بات ختم؟ کیا اتنی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور ذمہ داری ہمارے سروں پر نہیں ڈالی گئی ہے؟ فیملی کے دین و ایمان کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے؟ ان کی آخرت کے بارے میں ان کی آخرت کے بارے میں سوچنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے؟ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، گھر کا دن بھر کا نظام کیسا چل رہا ہے، بیگم کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، گھر میں امی کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بہنیں کیسی ہیں، حالات سب لیے جا رہے ہیں، پورے حالات کا تفقد ہو رہا ہے، مگر کیا میرے گھر میں دعاؤں کا اہتمام ہے؟ کیا میرے گھر میں سنتوں کا اہتمام ہے؟ کیا میرے گھر میں میری اولاد، میری فیملی، میرے ماں باپ یہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنی آخرت کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کیا بھائی؟ سوچ رہے ہیں کیا؟ ہم جائزہ لیں، تھوڑا سا جائزہ لیں، کبھی بھی ختم ہوگی زندگی، روز مر رہے ہیں، آنکھ بند ہو رہی ہے، اگلے دن اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 100 الارم رکھ لو، اللہ نے اگر روح کو روک لیا کوئی الارم اٹھا نہیں پائے گا، کوئی الارم اٹھا نہیں پائے گا۔ اس کے بعد فجر کی نماز میں مؤذن اذان کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز کانوں میں پہنچ پا رہی ہے، لیکن اٹھنے کے لیے ہمارا جسم اب آمادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ روح ہی نہیں ہے اس کے اندر، کیا اٹھ پائے گا؟ نہ عبادت کے لیے اٹھ پائیں گے، نہ دنیا کے کاموں کے لیے اٹھ پائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے قصہ۔ اس لیے اللہم بسمک اموت و احیا، عظیم دعا، عظیم سنت ہے بھائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعا سکھلائی ہے کہ اے پروردگار آپ کے نام سے سوتا ہوں، آپ کے نام سے ہی زندہ ہوں گا، مطلب اے اللہ دوبارہ زندگی دے دیجئے، اے اللہ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی دعا ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، یہ سنت چھوٹ رہی ہے تو پھر سوچنے کا وقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے ایمان پر خاتمے کا اعتبار ہے، ایمان پر خاتمے کا اعتبار ہے، ایمان پر مرنا ضروری ہے۔ مرنے والا کس حالت میں مر رہا ہے وہ مرنے والے کو ہی پتا ہے۔ ہم تو ظاہر کے اعتبار سے حکم لگائیں گے، ظاہر میں ایمان والا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، مسلمان تھا، مرتے وقت میں اسی حالت پر مر گیا، کوئی کافروں والی بات ہم نے نہیں دیکھی، کوئی عقیدے کا بگاڑ ہم نے نہیں دیکھا، توحید زندگی میں تھی، توحید پر جیا اور مر گیا، چاہے کلمہ زبان سے نکلا ہو نہ نکلا ہو، توحید پر مرنے والا ہی ہم شمار کریں گے، کیونکہ اس کی دن بھر کی حالت زندگی بھر ہم نے دیکھ رکھا تھا، ہم تو وہی سمجھیں گے کہ بھائی ایمان پر مر گیا۔ اسی لیے نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور نماز جنازہ پڑھا کر رخصت بھی کریں گے۔ مگر ایک ڈرنے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے نا، اس کی روح قبض کی جاتی ہے نا، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس کا ایمان نکل جائے مرنے سے پہلے ایمان نکل جائے، وہ پوری کوشش کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، پورا زور۔ اب ہم کس حالت پہ مر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہو مرنے والے کو ہی پتا، دوسروں کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اس کے لیے کہ ہم مرتے وقت میں ایمان کی حالت میں ہی مر جائیں، جب بھی اللہ کا حکم ہے، دیکھو مرنا تو طے ہے بھائی، کتنا بھی ہم ڈر لو موت سے بچ نہیں سکتے ہیں، کتنا بھی ڈر لو، کتنا بھی گھبرا لو، موت سے بچنا تو ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، جب ٹائم ہے آنے کا وہ آ جائے گی۔ بس کامیابی یہ ہے کہ ایمان والی حالت پر موت آئے، کامیابی یہ ہے کہ اعمال والی حالت پر موت آئے، کامیابی یہ ہے کہ سنتوں والی حالت پر موت آئے۔ کوئی بے فکر نہیں ہو سکتا کہ ابھی میں بچہ ہوں کیا مروں گا، ابھی میں جوان ہوں کیا مروں گا، ابھی تو میری عمر 30 35 40 45 سال کی ہے، ابھی میں کہاں 60 70 سال کا ہوا، میں کیسے مروں گا؟ نہیں بول سکتے ہیں، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر تغیر سے صدا آتی ہے فخم، کائنات کے اندر تبدیلیاں آئے دن ہو رہی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی بیماری میں مر گیا، کوئی اچھا خاصا تھا اچانک لیٹ گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی ویسے ہی سو گیا، صبح اٹھا رہے تو اٹھ نہیں رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دعا بہت اہم ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، مر رہا ہوں، آپ کا نام لے کر، آپ کے نام پر سو رہا ہوں پروردگار، اگر موت بھی آ گئی، آپ نے روح کو روک بھی لیا تو بخش دیجئے، اور اگر واپس بھیج دیا تو اپنے صالح بندوں کی جیسے حفاظت فرماتے ہیں
वैसे हिफाजत फरमाइए। समझ रहे हैं? तो शॉर्ट दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर हम पूरी दुआ पढ़ना चाहते हैं बड़ी वाली, तो वो भी दुआ पढ़ सकते हैं। बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी व बिका अरफअहु इन अमसकता नफ्सी फगफिर लहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफज़ु बिही इबादतस सालिहीन। ठीक है, सोकर उठने के बाद चलो जिंदगी मिल गई, रात गुजर गई, आंख खुल गई, खुशियां हैं सामने, उजाला है सामने, टारगेट है जिंदगी के सामने। कोई कमाने के लिए निकलता है रोज, आंख खुल गई, चलो हड़ाहुड़ी तैयारी शुरू। कहाँ जाना है? अरे भाई मेरे को ऑफिस को जाना है, काम करने के लिए जाना है। कहाँ जाना है? पढ़ने वाले बच्चे, अरे हमारे को स्कूल को जाना है। कहाँ जाना है? क्या करना है? औरतें जाग गई, क्या करना है? अरे पूरी फैमिली के लिए मेरे को खाना पकाना है, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना है। बिल्कुल आमादा, बिल्कुल रेडी है। आने वाले 1 घंटे, आधे 1 घंटे के लिए पूरा सामान हो रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। जिसका जो काम है, जिसकी जो लाइन है, वो उस एतबार से सोचते चला जाए कि आंख खुलते ही हमारे सामने वो टारगेट है। किसी की जॉब ही नहीं है, वो परेशान, वो सोचता है आज जाके ट्राई करूंगा, आज कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। किसी का कोई काम रुका हुआ है, कर्जों की जरूरत है, पैसों के लिए परेशान है, वो आंख खुलते ही सोचेगा आज किसके पास में जा सकता हूं, आज कौन मेरी मदद कर सकता है। मतलब पूरी प्लानिंग हो रही है, आंख खुलते ही फौरन। समझ में आ रही है भाई बात? ये हालात सबके है ना, सबके साथ में ऐसा ही हो रहा है। समझ रहे? उस वक्त में हमें जो काम करना है, जागने के फौरन बाद दुआ का एहतमाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मार देने के बाद, मौत दे देने के बाद दोबारा जिंदा किया और हमको एक दिन उसी की तरफ उठाए जाना है, उसी की तरफ ले जाए जाना है, उसी की तरफ लौटना है। इलैहि नुशूर। आज सोए मरे जागे इसी दुनिया में आंख खुल गई, एक टाइम आने वाला है आलमे बरज़ख से गुजरकर आलमे आखिरत बरोज़े महशर क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ ले जाया जाना है। वइलैहि नुशूर। सुबह उठते ही पहला काम ये दुआ पढ़ना है। चलो कुछ मिस हो गया, आगे पीछे हो गया, नो प्रॉब्लम, जैसे ही याद आया फौरन दुआ पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। कितनी बेहतरीन बातें हमें सिखलाई गई हैं भाई। अगर ये सुन्नतें जो हमसे छूट रही है हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना, तो अल्लाह ताला का यकीन बना रहेगा, अल्लाह ताला की जात पर यकीन बना रहेगा। अब जो बंदा सोते वक्त में अल्लाह को याद करके सो रहा है, जागते वक्त में अल्लाह को याद कर रहा है, मरते वक्त में हर दिन अल्लाह को याद कर रहा है, हर दिन जिंदा होने के बाद अल्लाह को याद कर रहा है, आप सोचें क्या अल्लाह ऐसे बंदे को पूरे के पूरे तौर पर हालात के हवाले कर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इतनी सी भी मदद नहीं फरमाएंगे? कैसे पॉसिबल है ये बात? अल्लाह ताला को मदद के वादे कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मगर हमारी कोताही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब बढ़ते नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब तवज्जो नहीं देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाते हैं जो मुझे याद करेगा अकेले में मैं भी उसको याद करूंगा अकेले में, और जो मुझे याद करेगा महफिल में मैं उसको याद करूंगा फरिश्तों की महफिल में। जो मेरी तरफ एक बारिश आएगा मैं उसकी तरफ एक हाथ आगे आऊंगा, और जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ेगा मैं उसकी तरफ एक बाह, पूरी बाह के तौर पर आगे बढ़ूंगा। जो मेरी तरफ चलकर आएगा तो मैं उसकी तरफ में दौड़ कर आऊंगा। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की मदद करने के लिए आमादा है। अब हमारी कमी है, तू ही नादा चंद कलियों पर तिनाअत कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर तिनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। गुलशन में तो तुम्हारे दामन की तंगी का इलाज भी था। जाते तो भर भर कर टोकरियों में लेकर के आ जाते, मगर तुम तो छोटा सा दामन लेकर पहुंचे और थोड़ी कलियां लेकर के वापस आ गए। तू ही नादा चंद कलियों पर तिनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। अल्लाह देने के लिए आमादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर लम्हा देने की सदाएं लगा रहे हैं, बल्कि ऐलान किया जाता है कौन है मुझसे मांगे मैं उसको अता करूंगा,
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں گا. بس تھوڑا سا اپنے یقین کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط بنا کر حرام سے بچتے ہوئے حلال کھاتے ہوئے اللہ کا استحضار دماغوں میں رکھ کر اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے کام انجام دیں, اللہ رب العزت کام بنا دیں گے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اہم دعا ہے بھائی, یہ بھی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. مگر سو رہے ہیں تو اسمارٹ فون دیکھنے کی حالت میں, جاگ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ فکر کہ اسمارٹ فون میں چارجنگ کتنی ہے, ابھی لگانا ہے میرے کو چارجنگ. مطلب یہی ساری ہماری زندگی الٹ پلٹ کیسی کی کیسی عجیب ہو رہی ہے. یہ نہیں تھا بھائی, یہ نہیں تھا مسلمانوں کا حال, یہ ہونا نہیں چاہیے مسلمانوں کا مزاج. ہم مسلمان ہیں نا, ہم مسلمان ہیں نا. سارے انسانوں میں اعلیٰ ترین مخلوقات میں بھی اللہ رب العزت نے انسان بنا کر اعلیٰ ترین مخلوقات بنایا, پھر اس میں بھی اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا. کنتم خیر امتین کا نام دیا, کنتم خیر امتین کا لقب دیا ہے. اتنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم عظیم سنتیں ہمارے پاس آئیں جو اللہ رب العزت سے ہمیں جوڑتی ہیں. مگر ہم افسوس کی بات یہ ہے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کافی چینجز ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ سنتیں اس کی زندگی میں ہوں. تو یہ جو دو دعائیں ہیں نا بہت اہم ہیں, تو ان دو دعاؤں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, سب کو یاد دلائیں. بہت عظیم سنت ہے یہ, اس کا اہتمام کریں. دوسری سنت سو کر اٹھو. تیسری سنت سو کر اٹھنے کے بعد پریکٹیکلی کچھ کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی کے. اب یہ کام وہ کام سب بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اذا استيقظ احدكم من نومه من الليل, جب بھی تم میں سے کوئی رات کو سو کر کے اٹھے تو اپنا ہاتھ فلا يدخل يده في الاناء, اپنا ہاتھ سیدھے برتن میں نہ ڈال دے, اپنا ہاتھ سیدھے برتن میں نہ ڈال دے. کیوں؟ فإنه لا يدري أين باتت يده, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں گزرا ہے, نہیں پتا. نیند کی حالت میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے, ناک میں انگلی ڈال لے رہا نیند میں, کان میں انگلی ڈال لے رہا, کھجا لے رہا, یا شرم کے مقامات پر ہاتھ چلا گیا, یہ سب ہوتا ہے. اسلام صاف ستھرا مذہب ہے, اسلام پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اب صبح اٹھتے ہی کوئی بھی چیز ایسے نہ پکڑ لیں جا کر کے, کوئی بھی چیز مطلب کھانے پینے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یا پانی ہے کچھ بھی ہے, ہاتھ پانی کے اندر ڈال دیا سیدھا, مناسب نہیں ہے, سمجھ رہے. اور اسی طرح کھانے کی چیز لے لی ویسے ہی ہاتھ دھونے سے پہلے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے پریکٹیکل کاموں میں وہ ہے ہاتھ دھونا. دونوں ہاتھ گٹوں تک پہلے اچھی طرح دھو لیے جائیں, پھر اس کے بعد میں کوئی حرج کی بات نہیں, دوسرے کام کر لیں اپنے, ہاتھ صاف ہو گئے. پھر اور باقی پروسیس ہے ایک انسان کی بھی زندگی کا اور اسپیشلی مسلمان کا بھی. پھر اور بہت ساری سنتیں ہیں, مسواک کا اہتمام اور زبانی اعمال کے اعتبار سے ذکر اذکار کا اہتمام, بہت ساری چیزیں. ابھی میں فوکس اس پر کروا رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ دھونا چاہیے کم از کم گٹوں تک. پہلا کام یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی پانی میں اس پہ ہاتھ ڈالیں. کیوں؟ ناپاک ہونے کا بھی اندیشہ ہے. کم سے کم ناپاک اگر ہاتھ ہمارے نہ بھی ہو, ناپاکی کہیں نہیں لگی ہوئی ہو, کم سے کم ناپسندیدہ تو ہے کہ ناک میں انگلی ڈال کے پانی میں ڈال دیے. اب جاگنے کی حالت میں تصور کر کے دیکھیے, ایسا ایک آدمی ناک میں انگلی ڈال کے انگلی کو ناک صاف کرتے کرتے پانی میں انگلی ڈال دیا. کون اس کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا ہے. آدمی کھجارا, گردن میں کھجارا, بالوں میں کھجارا, کھجا لیتے وہی چھاتوں سے کھانے کی چیز لے کے دے دیا. کون کھانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. مطلب صفائی ستھرائی نظافت کے بھی خلاف ہے. اس لیے یہ ایک اچھی سنت ہے, عظیم سنت ہے, اس کا بھی یاد رکھ کے عمل میں لانے کا اہتمام کرنے کی فکر کریں. بھائی صبح اٹھنے کے بعد انسان عموماً کیا کرتا ہے, چھوٹی ضرورت یا بڑی ضرورت کے لیے واش روم جاتا ہے. واش روم جانے کے بعد عام طور سے گھروں میں نلوں کا سسٹم ہے, بٹ ہم لوٹا یوز کرتے ہیں. لوٹا یوز کرنے میں بھی پہلے ہاتھ دھو کر پھر لوٹا پکڑیں. کیونکہ لوٹا ہم پکڑ رہے ہیں, پکڑنے میں انگوٹھے انگلیاں اس میں چلے گئے, اب وہ پانی کے اندر انگلیاں چلے گئے. بے احتیاطی تھوڑی ہو سکتی ہے, تھوڑی سی بھی. ہاں احتیاط کریں, لوٹا جہاں سے پکڑنے کی چیز ہے وہاں سے پکڑ کر ہاتھ پر پانی ڈال کر ہاتھ دھو لیں, یا نل کھول کر پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں احتیاط کے ساتھ میں. اور وہاں آزو بازو بالٹی وغیرہ بکیٹ رکھی ہوئی ہو تو پانی اڑ کر اس کے اندر بھی نہ گرے. ہوگا کیا,
खाली शक शुबे की वजह से भी बंदे को फिर वसवसे की बीमारियां लग जाएंगी। अरे पाक है कि नापाक है की, अरे पाक हुआ कि नापाक हुआ की, ये भी एक मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस्लाम ने सफाई सुथराई की तालीम दी है ताकि हमें पाकीज़ा रखा जाए। कुरान में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत वुजू, गुस्ल, तयम्मुम इन सब चीजों का हुक्म देने के बाद फरमाते हैं कि देखो तुम्हें वुजू करना है, गुस्ल करना है, या इसके ऑल्टरनेट के तौर पर तयम्मुम करना है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो तुम ये मत समझो कि अल्लाह तुम्हें हरज में डाल रहे हैं, अल्लाह तुम्हें तंगी में डाल रहे हैं, ये मत समझो। अल्लाह फरमाते वलाकिन युरीदुल युताहिरकुम, अल्लाह तुम्हें पाक साफ सुथरा रखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये अहकामात दिए गए हैं। तो भाई ये भी अजीम सुन्नत है। आप ख्याल कर लें अपने अपने बारे में, क्या मुझसे ये सुन्नत पर अमल हो रहा है कि मैं उठने के बाद पहले वांटेडली ये सोचते हुए कि हाथ धोना सुन्नत है, ये ख्याल रखते हुए क्या मैं हाथ धो रहा हूं पहले? अगर नहीं था तो आइंदा से इसका ख्याल रखें। हाथ धोते हैं, अगर रूटीन है हमारी बहुत अच्छी बात है, मगर सुन्नत समझ करके हाथ धोएं। आदत के तौर पे हाथ धोएंगे, सफाई सुथराई की कैटेगरी में आएगा। सुन्नत समझ के हाथ धोएंगे, सफाई सुथराई की कैटेगरी में भी आएगा, अजर सवाब की कैटेगरी में भी आएगा। वो काम जो हमारे लिए जरूरत है, वो काम जो इंसानों की जिंदगी का हिस्सा है, वो काम जो हमारी आदत है, लेकिन नीयत अगर सुन्नत की जुड़ जाए, इन्नमल अमालु बिन्नियात की रोशनी में, वो आदत वाली बात, वो जरूरत वाली बात, वो हाजत वाली बात अब इबादत में शामिल होकर अजर सवाब का भी सबब बन जाएगी। ये भी एक अहम सुन्नत है, अक्सर बेशतर छूटती है, इसलिए इस बात की तरफ भी तवज्जो दें। तो भाई इस सुन्नत की तरफ भी तवज्जो देंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी 3 सुन्नतें इस वक्त में बतलाई गई हैं और एक अहम सुन्नत है, वो इंशाअल्लाह अगले जुमा को जिक्र करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी, जिंदगी रही तो मिलना, बात दीन की बातें कहना सुनना चलता रहेगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह वो अजीम सुन्नत है, वो भी अगले जुमा जिक्र करेंगे। अभी जितनी बातें आई हैं, सोते वक्त की दुआ का एहतमाम, सोकर उठने के बाद की दुआ का एहतमाम, और सोकर उठने के बाद अपने हाथ दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना, पहला काम ये कर लेना। ये 3 अहम काम है, इसकी तरफ में तवज्जो दे। सोते वक्त की और सोकर उठने के बाद की दुआ याद होगी आप अहबाब को, एक बार पढ़ा रहा हूं मुजाकरे के तौर पर, ताकि अमल करना आज रात से ही हमारे लिए आसान हो जाए। रात तो रात, दोपहर में भी सोएंगे तब भी ये दुआ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? पढ़िए एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मतलब ज़हन में रखना है ना, ऐ अल्लाह मैं मर रहा हूं और जिंदा हो रहा हूं आपके नाम से। सोकर उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। इसका मतलब भी ज़हन में रख लें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे मौत देने के बाद जिंदा कर दिया और एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। अहम बातें दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको, सारे दोस्तों अहबाब को कहने सुनने से ज्यादा सुनकर, सीख कर, बोल कर, हर अमल की बात पर अमल करने, बचने की बात से बचने और अकीदे की बातों पर अकीदा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।